سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ تو مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، آپ کا ان لوگوں کے متعلق کیا کہنا ہے جو لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کے احکام کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو دن رات پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مطلب دیے ہیں، جیسے کہیں پہ چوری ہو تو چور کے ہاتھ کاٹ دو، زنا ہو تو اس کو رجم کر دو، کرتا ہوں واللہ اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، چاہے آپ ہو، شیخ عثمان ہو، علی داوا بائی ہو، محمد ایجاب ہو، آپ کی تصویریں دیکھتا ہوں کیونکہ آپ مطلب دین کو پھیلا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہو، تو میں آپ کی تصویروں کو اللہ پاک کی قسم چومتا ہوں اس وجہ سے۔ لیکن میرا دیکھو اختلاف کرنے کا میرا آپ لوگوں سے حق ہے۔ دیکھو مفتی صاحب، آپ میری بات سنو، اگر کوئی کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس شخص کے مطلب خلاف کیوں کھڑے ہو جاتے ہو، انسٹیڈ کہ آپ کو اس کو انڈورس کرنا چاہیے؟ جو انفیریئر سائیکالوجی کا شکار کون ہے؟ وہ کہ جو ایک سپیریئر قوم کا جو بظاہر سپیریئر ہے، اس کے لباس کو، اس کی وضاقتہ، اس کا انداز، اس کا طرز زندگی اپنا لے، یا وہ جو ان کے درمیان رہ کر اپنے طرز زندگی، چاہے آپ اس کو اسلامی لباس نہ کہیں لیکن مسلمانوں کا لباس تو ہے، وہ اپنے مسلمانوں کے لباس پر قائم رہے، تو کون ہے بھائی انفیریئر سائیکالوجی کا بندہ؟ جی میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میں مسلم میجورٹی سوسائٹی کے تعلق سے یہ کہتا ہوں کہ وہاں اسلامی نظام پورا اوپر سے لے کر نیچے تک لانا فرض ہے، اور جو لوگ اس تعلق سے گفتگو نہیں کرتے ہیں یا جو اس کفریہ نظام سے متفق ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی زبردست پوچھ ہونے والی۔ سیدنا یحییٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے۔ مفتی صاحب کچھ سوالات ہیں آپ سے۔ ایک سوال کر لیں جلدی سے۔ ایک ہی سوال ہے تو 5 منٹ میں اپنا سوال کمپلیٹ کروں گا، اس کے بعد آپ اپنا 5 منٹ میں سوال کمپلیٹ کریں گے؟ جی ابھی تک تو وہ لوگ 5-6 منٹ سے زیادہ لے رہے تھے اور اتنے یوز لیس سوال کر رہے تھے، دماغ پک گیا سیریسلی۔ نہیں، 5 منٹ میں پورا ڈسکشن کر لیں، سوال ہی 5 منٹ کا ہوگا تو جواب تو 35 منٹ کا آئے گا نا بھائی۔ میرا سوال ویسے کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا اس لیے بول رہا ہوں۔ نہیں، ایسا کیسا سوال ہے؟ وہ سوال نہیں بھی سوال نامہ ہے۔ سوال نامہ نہیں ہے، سوال ہے بس، 5 منٹ سے کم بھی لگ سکتے ہیں تو آپ سن لیجئے۔ شروع کریں بسم اللہ۔ جی سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے۔ تو میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کی، مثلاً آپ نے ایک غلام رکھا ہے اپنے یہاں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے لیٹ سپوز ایک غلام رکھا ہے، ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ تو آپ اس غلام کو جب بھی کوئی کام کرنے کو کہتے ہو تو وہ غلام کیا کرتا ہے، وہ غلام آپ کے سامنے کبھی کھڑے ہو جاتا ہے اور آپ کا نام بار بار بولنا ریپیٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس غلام کو کہتے ہو کہ پڑوسی کے گھر کوئی کام کرنے جائے یا باہر جا، وہ مطلب کیا کرتا ہے، وہ شخص بار بار کیا کرتا ہے، کبھی آپ کے سامنے سجدے کرتا ہے، کبھی آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے اور مطلب آپ کا نام بار بار جپتا ہے، مطلب بار بار آپ کا نام بولتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، آپ کا ان لوگوں کے متعلق کیا کہنا ہے جو لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کے احکام کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو دن رات پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مطلب دیے ہیں، جیسے کہیں پہ چوری ہو تو چور کے ہاتھ کاٹ دو، زنا ہو تو اس کو رجم کر دو، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں 45، 46 اور 47 آیت میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ عز و جل نے نازل کی ہے، وہی لوگ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے متعلق جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، وہی لوگ ظالم ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اہل انجیل کو یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگ اس سید چیز قطب کی کتاب میں پڑھا تھا یہ یا شیخ تقی الدین النبہانی کی؟ جی شیخ تقی الدین النبہانی کی کتاب میں پڑھا تھا یا سید قطب صاحب کی؟ جی میں نے مولانا مودودی کی کتاب میں پڑھا تھا۔ مولانا مودودی کی کتاب میں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت بہتر ہے۔ تو تھوڑا سا رہ گیا آگے، تھوڑا سا رہ گیا مجھے، نہیں وہ پتہ چل گیا، وہ آگے کی پوری ہسٹری پتہ چل گئی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بس ایک لاسٹ میں پوائنٹ رہا، وہ آپ سن لیجئے مہربانی کر کے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ میرا آپ سے مین سوال یہ ہے مفتی صاحب، میں لٹرلی آپ کے سارے کام کو اپریشیٹ کرتا ہوں، واللہ اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، چاہے آپ ہو، شیخ عثمان ہو، علی داوا بائی ہو، محمد ایجاب ہو، آپ کی تصویریں دیکھتا ہوں کیونکہ آپ مطلب دین کو پھیلا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہو، تو میں آپ کی تصویروں کو اللہ پاک کی قسم چومتا ہوں
اس وجہ سے. لیکن میرا دیکھو اختلاف کرنے کا میرا آپ لوگوں سے حق ہے. دیکھو مفتی صاحب آپ میری بات سنو. اگر کوئی کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس شخص کے مطلب خلاف کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ انسٹیڈ کہ آپ کو اس کو انڈورس کرنا چاہیے اس شخص کو, مطلب آگے اچھا اس کو چلیں, سپورٹ کرنا چاہیے. اب سن لیجیے, اب آپ نے اپنی پوری سنا دی نا, سن لیجیے. جی کیا میں نے کبھی یہ بولا ہے کہ اسلامی نظام کو قائم کرنا غلط ہے؟ نہیں, ایسا نہیں میں نے بولا. ہولڈ آن, اب ساتھ میں چلیں گے. میں نے بہت صبر سے سنا ہے, اب ہم ساتھ میں چلیں گے تاکہ میری پوزیشن بالکل کلیئر ہو جائے. نمبر 2, کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کتنی ہی مرتبہ یہ بولا ہے کہ اسلامی ممالک میں, مسلم ممالک میں اسلامی نظام کو قائم کرنا فرض ہے؟ جی بالکل بالکل. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بولا ہے؟ جی میں نے یہ والی نہیں سنی جو آپ نے پہلے بولا, تو وہ میں نے مطلب کافی مرتبہ آپ کے اس میں, مطلب آپ نے کبھی نہیں ایسا بولا کہ مطلب کوئی اسلامی قانون نہ نافذ کرے. ٹھیک, میں نے بولا کہ مسلم میجورٹی علاقوں میں اسلامی نظام کو قائم کرنا فرض ہے. جی تو اب میں مخالفت کہاں کر رہا ہوں؟ میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں کہ مفتی فرض ہے. صاحب آپ اچھا ایک منٹ, اب آگے بڑھیں, بیچ آگے میں بڑھیں. کٹ گئے تھے. میں نے بولا کہ اسلامی نظام کا قیام ان ممالک میں فرض ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر مسلمان میجورٹی میں. اچھا اب آگے بڑھیں. اب ایک بالکل بندہ نظام کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل. اسلامی نظام, جی اسلامی نظام, اور جی میں آپ کو ایک تھاٹ پروسیس دیتا ہوں, ایک تھاٹ جی پروسیس, ٹھیک ہے, بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ. اور یہ جو جی تھاٹ پروسیس میں آپ کو دے رہا ہوں نا, عاصم بھائی یہاں موجود ہیں, وہ فوری طور پر سمجھ جائیں گے کہ یہ تھاٹ پروسیس میں کیوں دے رہا ہوں. جی میں اور جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ, ہم دونوں, جو ہمارا ایک پبلک گیٹ اپ ہے اس میں ہم امریکہ یا کینیڈا کی سڑکوں پر نکلتے ہیں دونوں. جی مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک لے مین, ایک نان مسلم, کس کو دیکھ کے سمجھے گا کہ مسلمان کون ہے؟ اوبیسلی آپ کو, بلا اچھا شبہ آپ کو. ٹھیک, اب مجھے دیکھ کر ایک آدمی مسلمان سمجھ رہا ہے کہاں پر؟ ایک کفار کے ملک میں, ٹھیک ہے, جہاں مسلمان کم ہیں اور غیر مسلم زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے بندے کو جو دن رات اسلامی نظام کی بات کر رہا, اس کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں سمجھ رہا اس کو. کہاں پر؟ کفار کے ملک میں. اب بتائیں کہ انفیریئرٹی, جو انفیریئر سائیکالوجی کا شکار کون ہے؟ وہ کہ جو ایک سپیریئر قوم کا, جو بظاہر سپیریئر ہے, اس کے لباس کو, اس کی وضاقتہ, اس کا انداز, اس کا طرز زندگی اپنا لے, یا وہ جو ان کے درمیان رہ کر اپنے طرز زندگی, چاہے آپ اس کو اسلامی لباس نہ کہیں لیکن مسلمانوں کا لباس تو ہے, وہ اپنے مسلمانوں کے لباس پر قائم رہے. تو کون ہے بھائی انفیریئر سائیکالوجی کا بندہ؟ جی میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن مفتی اچھا صاحب ابھی نہیں, ابھی جو ہے نا میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کر چل رہا ہوں. ایسا نہیں جی کہ آپ جی کی بات کاٹنا ہے, تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے. کوئی نہیں. اسلامی نظام کا تعلق نا صرف ریاست سے نہیں ہے کہ ایک آدمی, حالانکہ وہ ایک اہم چیز ہے کہ ایک آدمی صدر بن جائے, اور جناب اسلامی نظام یہ گراس روٹ لیول سے لے کر اوپر تک چلتا ہے. ایک آدمی کی زندگی میں اسلام نہ ہو بظاہر, ہے نا, اور وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو پوری سوسائٹی میں اسلام نافذ کروں گا, تو آپ اس سے نیچرلی یہ سوال کریں گے بھائی پہلے تو اپنے اوپر تو کر لے, اس کے بعد اوپر پوری سوسائٹی میں لے آنا. اس کے باوجود بھی میں مسلم میجورٹی سوسائٹی کے تعلق سے یہ کہتا ہوں کہ وہاں اسلامی نظام پورا اوپر سے لے کر نیچے تک لانا فرض ہے. اور جو لوگ اس تعلق سے گفتگو نہیں کرتے ہیں, یا جو اس کفریہ نظام سے متفق ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی زبردست پوچھ ہونے والی ہے. بالکل. بات مفتی ختم. صاحب آپ نہیں مفتی صاحب, جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا, کتنا زبردست کام کر کے گئے. اگر آپ اہل حدیث علماء کو اٹھا کے دیکھیں, بہت سارے علماء ایسے ہیں وہ ان کو مطلب ڈائریکٹلی کافر بولتے. میری کتنی بار دیکھیں, میرے تعلق سے بات کریں, وہ کون کس کو کافر بول رہا ہے اس پر کسی کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, چونکہ اس امت میں مفتی آلریڈی صاحب ہر ایک بولتا آ رہا ہے ایک دوسرے کو, ڈزنٹ میٹر. مفتی صاحب بات تو اسلامی نظام کی ہے نا, وہ تو اسی آپ چیز مجھ انہوں نے سے سوال کر رہے ہیں نا, آپ نے آ کر میرے بارے میں سوال کیا کہ میں آپ یوں کام کر رہے ہیں اور آپ کی تصویر کو چومتا ہوں فلانی کا. آپ ایک بندہ اسلامی نظام کی بات کر رہا ہے, آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ تو میں نے بتا دیا کہ میں اسلامی نظام کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا, اور وہ جو کرے گا میں تو اس کے ایمان میں شک کرتا ہوں. جو اسلامی نظام کی مخالفت کرے گا, کون ہے بھائی ایسے مسلمان ہوگا جو اسلامی نظام کی مخالفت کرے گا؟ بات یہ ہے کہ آپ جو بار بار اسلامی نظام کرتے ہیں, اور اس نظام کا نہ تو آپ کو پتا ہے اور نہ آپ کے پاس روڈ میپ کلیئر ہے کہ جی 22,000 بندوں کو کے ذریعے ہم جو ہے دنیا چینج کر دیں گے. ابھی میری ایک پوڈ کاسٹ ہے جو
कैसर भाई के साथ हुई है रिकॉर्ड, और शायद कैसर भाई की मसरूफियत की वजह से वो उनके चैनल के ऊपर अभी तक नशर नहीं हो सकी है, लेकिन बहरहाल की रिकॉर्डिंग उसकी मुकम्मल हो गई है और उसमें इस मौजू के ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें खास जिस बंदे के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके नजरिए को कि कैसे इस्लामी निजाम आएगा, क्या वो वाकई रियलिस्टिक है या नहीं, इस पर गुफ्तगू हुई है, बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू हुई है। तो हमें किसी से कोई जाती प्रकाश नहीं है, लेकिन आप अगर बात करेंगे तो आप सही करें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में करें। बिल्कुल जी, यही है मुफ्ती साहब, बस यही बात पूछनी थी। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके, मतलब आपको मतलब सुनते हम थोड़ा सा, जैसे एथिज्म पे आप काम कर रहे हैं ना, मुझे लगता है आजकल मुसलमानों के दरमियान ये एक चीज भी है ना जिस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि मतलब आप मेहरबानी करके इस चीज पे मतलब वीडियोस रिकॉर्ड करा दे, लेक्चर इस चीज पे दे दे कि मुसलमान भाई जिना चल रहा है, शराब खानी चल रही है, चोरियां चल रही है, कहीं पे कोई इंसाफ नहीं है, लेकिन कोई बोलता ही नहीं। कोई मतलब इतने बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम है, मैं समझता हूँ अल्लाह की कसम, जो पाकिस्तान में आज मतलब इतने हायर लेवल पे पॉलिटिक्स में बैठे, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे वो आर्मी में हो, मैं समझता हूँ पॉलिटिशियन आजकल जो हमारे पॉलिटिक्स में, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को होना चाहिए, तारिक जमील साहब को होना चाहिए, आपको होना, क्योंकि ये लोग इंसाफ क्यों होना कायम कर चाहिए? एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है ये इस्लामी निजाम के खिलाफ है, जिन साहब की आप बात कर रहे मैं हैं। इस्लामिक बोल रहा हूँ मुफ्ती साहब, आपको मैं इस्लामी निजाम की बात कर रहा हूँ। उस इस्लामी हम्म, निजाम में हमारे हेड होने चाहिए, हमारे हम्म। खलीफा ऐसे लोग होने चाहिए, आप जैसे लोग जिनको अल्लाह ताला ने दीन की इतनी समझ दी है। लेकिन अब अगर कोई इंसान कोशिश कर रहा है उस चीज को करने की, मेरा ये मानना है, मैं वही कह रहा हूं कि देखें, महज किसी के बोल देने से कि जी मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, उसको कोशिश करने वाला नहीं कहा जाता। देखें, एक आदमी ये कह रहा है मैं आपको नमाज पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है, और आप बहुत खुश, भाई मुझे नमाज पढ़ना सिखाएगा, और आपको वो मंदिर में ले जाके माथा टिकवा दे बुद्ध के सामने, तो क्या आप कहेंगे यार नमाज, वो आप क्यों कह रहे हैं, क्यों एतराज कर रहे हैं, नमाज पढ़ना सिखला रहा है ना वो, जाहिर सी बात है वो नमाज नहीं है। निजाम की जो बात कर रहा है उसको अपना मनहज क्लियर करना पड़ेगा कि किस मनहज के जरिए आप इस्लामी निजाम लेकर आना चाहते हैं, वो क्या मनहज है। आपने मनहज ही क्लियर नहीं किया, आपको पोर्टलों से फुर्सत नहीं है, भाई पोर्टलों बिल्कुल के जरिए आप इस्लामी निजाम लाएंगे? मैं समझ गया आपका जवाब। जब आपके पास कोई रोड मैप ही नहीं है, आपके मतलब पास जब न सिर्फ ये कि कोई रोड मैप है, बल्कि जी आपका जो भी रोड मैप है वो जी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को तबाह करने के बाद शुरू होता है। यानी जी, मैं आप पहले समझ कहते कि नहीं पहले सबको तबाह कर दो, उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा, इस तरह नहीं होता भाई। मैं समझ गया, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। बस इतनी सी दरख्वास्त करूंगा कि आप मतलब जैसे बाकी चीजों पे इतनी वीडियोस आप रिकॉर्ड कराते कि ये चीज रिकॉर्ड करा दे कि मुसलमानों की सोसाइटी में क्यों इस्लामी निजाम जरूरी है। इस पे चलें, मेरी जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।